اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ باواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم، عزاداران مظلومہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، خمسہ عظمت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے 92 ملٹی میڈیا یوٹیوب چینل کی جانب سے آج دوسری گفتگو آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طہارت کے بارے میں چند عرائض بیان کیے تھے اور ان ایام ایام فاطمہ کی اہمیت کے حوالے سے چند عرائض آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش کیے تھے۔ آج بھی بتوفیق خدا، بے لطف الہی، آل محمد کی کرم نوازی سے، آپ عزاداروں کی دعاؤں سے انشاءاللہ کوشش کریں گے سیدہ کی صداقت کے بارے میں چند عرائض بیان کریں۔ بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اسلام کی ایک عظیم اور معتبر خاتون ہے جس کا احترام کائنات کا نبی کرتا ہو تو وہ اس خاتون جیسی عظمت والی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ عزیزان من، وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہے جس کو خدا اور رسول نے خاتون جنت کہہ کر پکارا ہے، یعنی سیدہ فاطمہ زہرا جنت کے عورتوں کی سردار ہے۔ تو جو عورت جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے تو اس کے ایمان کی تقاضا، اس کے صداقت کی تقاضا، اس کا علم، اس کا حلم، اس کی عبادت دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہے۔ اسی لیے تو خدا نے جو ہے سیدہ فاطمہ زہرا کو جنت کی عورتوں کے جو ہے سردار قرار دیا ہے۔ یہ ایام اضحیٰ ہے، اس ماہ میں، ان ایام میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی ہے، لہذا سیدہ کا پیغام، ہدف جو ہے وہ ہم دنیا والوں کو بیان کریں کہ نبی کی اکلوتی بیٹی مظلومہ تھی، نبی کی بیٹی پر ظلم کرنے والے بے دین اور بڑے ظالم تھے جنہوں نے سیدہ کے گھر پر حملہ کیا ہے۔ عزیزو، وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صداقت کے بارے میں اگر ہم بیان کریں تو سیدہ جیسی سچی خاتون عالم انسانیت میں ہمیں نہیں ملے گی۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صداقت قرآن اور حدیث سے مسلم ثابت ہے، لیکن ایک واقعہ جو مشہور ہے وہ واقعہ مباہلہ کے نام سے ہے، جس میں سیدہ کی صداقت جو ہے ظاہر ہوتی ہے۔ واقعہ مباہلہ آپ کا پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، لیکن تبرکاً
آپ عزیزان کی بارگاہ میں واقع مباہلہ سے ہم گزرتے ہیں، کیونکہ جس طرح قرآن کو جتنا ہی زیادہ پڑھو گے سنو گے اتنا ہی ثواب ملے گا، اسی طرح یہ اہل بیت بھی ناطق قرآن ہے، تو ناطق قرآن کا ذکر بھی جتنا پڑھو گے سنو گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ نجران کے ساتھ جب یہ مباہلہ ہوا تو قرآن یہ کہتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ قرآن کہتا ہے خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کو یہ ارشاد فرمایا، اے رسول فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم وحی کے آنے کے بعد اگر کوئی حجت باقی ہے، حاجت باقی ہے تو فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم، بس انہیں کہہ دیجئے کہ آپ اپنے بیٹے لے کے آئیے، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ، اور آپ اپنی خواتین کو لے کر آئیے، میں رسول اپنی خواتینوں کو لے کر آتا ہوں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور آپ اپنے نفوس کو لے کر آؤ، میں اپنے نفوس کو لے کر آتا ہوں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بس کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پس جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجنی ہے۔ عزیزان ایمان، یہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجنے کے لیے جب یہ بات ہے جھوٹوں پر خدا کی لعنت، تو اب سچوں کی ضرورت ہے یہاں، جو صداقت والا ہو، جو سچا ہو۔ جب خود وہی سچا ہوگا تو بعد میں ہی تو کسی جھوٹے پر خدا کی لعنت کرے گا۔ تو اب ان یہودیوں کو جو ہے اب چیلنج ہے، اور اسلام کو، پیغمبر اسلام کو بھی چیلنج ہے کہ وہ اپنی جانب سے سچے لے کر آئے، اور پیغمبر اسلام اپنی جانب سے سچوں کو لے کر آئے، تاکہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرنی ہے، جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرنی ہے۔ تو اب یہ کام یہ کرنا ہے۔ اس آیے کریمہ پر تھوڑا غور کریں ہم، کہ جس آیے کریمہ میں خداوند متعال نے اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رسول انہیں کہہ دیجئے کہ آپ اپنے بیٹے، آپ اپنے نفوس، آپ اپنی خواتین لے کر آؤ، میں اپنی خواتین، میں اپنا بیٹے اور میں اپنے نفوس کو لے کر آتا ہوں میدان میں۔ تو اس وقت جب انہوں نے اپنے جانب سے سچوں کی تلاش کرنا شروع کر دی، سچوں کی تلاش شروع ہو گئی، اس دوسری جانب سے جب نجران کی جانب سے جب سچوں کی تلاش شروع ہو گئی، انہوں نے اپنے قبیلے میں سے سچی خواتینوں کو نکالا، اپنے قبیلے میں سے سچے نفوس کو نکالا، اپنے قبیلے میں سے سچے بیٹوں کو نکال کر وہ جب میدان مباہلہ میں پہنچے ہیں، تو یہاں اسلام نے، یہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانب دیکھا کہ میرے ہاں کون سچا ہے، کون سچی ہے، کون نفوس میں سچا ہے، کون بیٹوں میں سے سچا ہے، کون خواتین میں سے سچا ہے۔ تو یہاں علماء تو یہی پڑھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جب سچوں کی تلاش کرنا شروع کر دی تو بہت سارے لوگوں کو نیند آنا ختم ہو گئی، بہت سو کی تو نیندیں اڑ گئی کہ پیغمبر ہمیں لے کر چلیں گے مباہلے میں۔ یہ مال غنیمت لینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، اور بھی بہت تھے جو مال غنیمت کے چکر میں پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں تو جایا کرتے تھے۔ اب مال غنیمت کی باری نہیں ہے، اب جو ہے سچوں کی تلاش ہے۔ پیغمبر کے پاس تو اور بھی بہت سارے تھے، لیکن جب پیغمبر نے دیکھا تو ہم میرے ہاں سچوں میں سے اگر خواتین میں سے سچی ترین خواتین ہے تو میری بیٹی
فاطمہ زہرا بنت محمد کے سوا کائنات میں کوئی اور عورت سچی نہیں ہے، تو پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی سیدہ زہرا کو بطور نساء انتخاب کیا ہے، اور نفوس میں سے امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو انتخاب کیا ہے کہ یہ میرا نفس ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین کو بطور اپنا نفس انتخاب کر کے میدان مباہلہ کی جانب چل رہے ہیں، اور اپنے بیٹوں میں سے اب کس کو انتخاب کریں؟ بیٹوں میں سے پیغمبر اسلام نے نظر دوڑائی کہ کون ہے سچا، کیونکہ اب یہ جنگ ہے سچ اور جھوٹ کی، تو پیغمبر اسلام کو اس وقت جو امام حسن اور امام حسین کے سوا کوئی اور سچا نظر ہی نہیں آیا جس کو میدان مباہلہ میں لے کر چلے۔ تو اب یہ پیغمبر اسلام نے ان پنجتن پاک کو لے کر جب جاتے ہیں، یہ کاروان انوار خمسہ پنجتین جب اپنے گھر سے اس مقررہ معینہ جگہ پر جاتا ہے تو عزیزان من مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، سیدہ فاطمہ زہرا ہم سب کی شفاعت فرمائے گی، سیدہ سے شفاعت لینے کے لیے میں ایک جملہ ہدیہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ عزاداروں کی بارگاہ میں۔ تو پیغمبر اسلام کی نظر میں اور بھی تھے، لیکن سچے جو تھے وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب تھے، یا حسن تھے، یا حسین تھے، یا سیدہ زہرا تھی، جن کو سچا لے کر میدان مباہلہ میں پہنچے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو ہے وہ آپ کا واقعہ ہے جو سنا ہوا ہے کہ اس وقت جب نجران کے اس بڑے نے پوچھا کہ کون لوگ آ رہے ہیں، تو کہا گیا ایک رسول ہے، اس کی بیٹی فاطمہ ہے، اور حسن ہے، حسین ہے، اور پیچھے علی ہے۔ تو عزیزان من جب اس نے سنا، نجران والوں نے جب سنا تھے کہ اس نے ایک جملہ کہا کہ میں وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اور اگر یہ بد دعا کریں تو روئے زمین پر کبھی بھی سبزہ نہیں اگے گا۔ تو اس وقت انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور کہہ دیا کہ ہم جو ہے ہم کبھی جی اسلام سے، پیغمبر اسلام سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو پیغمبر نے کہا نجران کے قریب تباہی پہنچ چکی تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو عزیزان من یہ پیغمبر اسلام کی جانب سے سچا خاندان، تو جو سچ کے ماننے والے ہوں گے وہی سچائی طلب کریں گے، وہی سچائی پسند کریں گے عزیزان من۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں آپ عزاداروں کی بارگاہ میں کہ اپنے خاندان کی، اپنے اولاد کی تربیت ایسی کرو کہ کل اگر سچائی کی اگر جنگ ہو رہے تو آپ کو اپنے اولاد پر، اپنے بیٹے پر، اپنی بیٹی پر، اپنے بھائی پر اتنا یقین ہو کہ یہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بھائی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی اپنے خاندان کی، اپنے اولاد کی تربیت ایسی کرو کہ کل تمہیں کام آئے، کل آپ فخر کرو کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، اس نے کبھی غلط کام کیا ہی نہیں۔ یہ تربیت کا اثر ہے جس کے نتیجے میں جو ہے ہم اپنے معاشرے سے جو ہے ظلم، جبر، فساد ختم کر سکتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو بس عزیزان من یہ ایام فاطمیہ، ایام عزا ہیں، ان ایاموں کو آسان انداز سے منائیں۔ ان ایام میں جو ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا کریں۔ خاندان کی تربیت کی بات چل رہی تھی، جو والدین سن رہے ہیں ان کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرو
کہ وہ تمہاری تربیت میں پروان چڑھنے والا بچہ کبھی بھی برا عمل انجام نہ دے، کبھی بھی جو ہے نیک کام کو ترک نہ کرے، ہمیشہ نیکی کے کاموں میں وہ آگے رہے، برائی کے کاموں کو ہمیشہ وہ چھوڑ چکا ہو۔ تو مباہلے کے بارے میں علماء لکھتے ہیں یہ لفظ مباہلہ لفظ بہل سے نکلا گیا ہے، یعنی بہل کہتے ہیں لغت میں کہ کسی پر کام چھوڑنا، اور اصطلاحی معنی کہ یعنی اسلام کی جانب سے اور نجران کی جانب سے یہ دو قبیلے تھے، دونوں قبیلوں کے درمیان ایک دوسرے پر نفرین کرنی ہے، لعنت کرنی ہے، بد دعا کرنی ہے، تو ان دونوں قبیلوں میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباد ہوگا، جو سچا ہوگا وہ باقی رہے گا، وہ باقی رہے گا عزیزان من۔ تو جو سچا ہوگا وہ باقی رہے گا۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا اسلام کی جانب سے اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے اسلام کی صداقت بن کر میدان مباہلہ میں آئی ہے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں میدان ہے، ہم نے کبھی پہاڑوں کا سہارا نہیں لیا۔ اور تو بہت تھے جب ان کے ہاں کچھ وقت مشکل آ پڑتا تھا تو وہ پہاڑوں کا سہارا لیا کرتا تھے۔ تو عزیزان من یہ مشہور واقعہ ہے، جب کعبے پر حملہ ہوا، جب ابرہ نے یمن کے بادشاہ نے کعبے پر حملہ کیا تو سارا مکہ اہل مکے والے جو تھے مکے کو چھوڑ کر پہاڑوں کی اور چل گئے، پہاڑوں کی جانب بھاگ گئے کہ بھئی یمن کے بادشاہ ابرہ نے حملہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر ہمیں کوئی قتل کر دے۔ عزیزان من ہم نے کبھی میدان نہیں چھوڑا۔ اس وقت جناب عبد المطلب اور جناب پیغمبر اسلام امیر المؤمنین وہ میدان میں ڈٹے رہے۔ تو یہ کیا، یہ ہمارے ہاں الحمدللہ میدان ہے، ہم کبھی میدان سے بھاگے نہیں ہیں، یہ میدان ہی تو ہے۔ میدان احد بھی ہمارے پاس ہے، ہم ثابت قدم رہے ہیں، میدان خندق بھی ہمارے پاس ہے، ہم میدان خندق میں بھی ثابت قدم رہے ہیں، میدان احد تھا، میدان خیبر میں بھی ہم ثابت قدم رہے ہیں، اسی طرح میدان مباہلہ میں بھی ثابت قدم رہے ہیں۔ پنجتن پاک کا یہ نور میدان مباہلہ میں بھی ثابت قدم رہا ہے، اور اسی طرح میدان احد ہے، میدان خندق ہے، میدان خیبر ہے، میدان غدیر بھی ہمارا ہی ہے۔ ارے میدان غدیر میں ہمیں ولایت علی ملی ہے، اسی طرح میدان کربلا بھی ہمارا ہے، ہم نے کبھی بھی میدانوں کو چھوڑا نہیں، میدان میں ڈٹے بیٹھے ہیں اور دشمن کے خلاف آواز اٹھایا ہے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہمارے سردار ہی ایسے جو میدان میں ڈٹ کر بیٹھے ہیں، جو میدان میں جب آتے ہیں قرآن کہتا ہے واللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوصا۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں عزیزان مان جو میدان میں بیٹھے ہیں، میدان میں ڈٹ کے لڑنے والوں کے پیروکار ہیں۔ کبھی ہم نے، کبھی ہمارے سرداروں نے نعوذ باللہ پہاڑوں کی اور بھاگے نہیں آئے، یہ اور تھے جن کے امام مشکل کے آنے سے پہاڑوں کا سہارا لیا کرتے تھے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان من یہ بات چل رہی تھی کہ یہ پنجتن پاک کا نور، صداقت کا نور، صداقت کا یہ کاروان، صداقت کا یہ قافلہ جس میں سیدہ فاطمہ ہے، جس میں امام حسن ہے، جس میں امام حسین ہے، جس میں جناب امیر المؤمنین ہے، جس میں خاتم الانبیاء رحمت للعالمین بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ ہے، جو صداقت کا کاروان چل رہا ہے۔ ارے میں نے گزشتہ کل کی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا چادر تطہیر میں آتی ہے تو یہ پنجتن پاک کا نور مکمل ہوتا ہے تو جبرائیل پہچانتا نہیں۔ اب یہاں بھی ایسا ہی ماجرا
ماجرا ہے کہ جب یہ پنجتن پاک کا نور میدان مباہلہ میں آتا ہے تو دشمنوں کو کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کبھی بھی جو ہے روئے زمین پر سبزہ نہیں اگے گا اور پہاڑ اپنی جگہوں کو چھوڑ دے گا، کیونکہ ان پنجتن کا نوروں میں اتنی عظمت ہے جن کا تذکرہ خود خدا نے کیا ہے، نبی نے کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان من، بات چل رہی تھی سیدہ کی صداقت کے بارے میں۔ پیغمبر اسلام کبھی بھی اپنی جانب سے کوئی کام نہیں کرتے۔ یہاں سیدہ کی صداقت ثابت ہے کہ پیغمبر جو بھی بولتا ہے خدا کے اذن سے بولتا ہے، جو کام کرتا ہے خدا کے اذن سے کام کرتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے سیدہ فاطمہ زہرا کو جب میدان مباہلہ کے لیے لیا ہے تو یعنی یہاں اذن خدا ہے، جبھی تو سیدہ پر اعتماد تھا کہ سیدہ سے اور کوئی سچی عورت ہے ہی نہیں، سیدہ فاطمہ زہرا۔ اچھا، تو یہ جب پنجتن پاک میدان مباہلہ میں آتے ہیں تو نور مکمل ہوتا ہے۔ یہ سیدہ کی حیثیت ہے، سیدہ کی حیثیت تو پہچانو، سیدہ کی عظمت تو پہچانو، جس کے مد مقابل دنیا کی کوئی عورت نہیں ہے۔ عزیزان من، سیدہ فاطمہ زہرا جس کو خدا نے انتخاب کیا ہے، جس کو نبی نے انتخاب کیا ہے، تو اب مجھے بس جملہ کہنے دیجئے کہ جو خدا کو مانتا ہے وہ سیدہ کی عصمت پر ایمان لائے گا، جو خدا کو مانتا ہے وہ سیدہ کی صداقت پر ایمان لے آئے گا، جو خدا کو مانتا ہے وہ سیدہ کی طہارت پر ایمان لے آئے گا، جو خدا کو مانتا ہے وہی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علم پر ایمان لے آئے گا، جو نبی کو مانتا ہے وہی نبی کے حکم کے مطابق سیدہ کے علم کو بھی مانے گا، سیدہ کی صداقت کو بھی مانے گا، سیدہ کی ولایت کو بھی مانے گا، سیدہ فاطمہ زہرا کی صداقت کو بھی مانے گا۔ اور جو خدا کو نہیں مانے گا تو وہ مسلم ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا کو بھی نہیں مانے گا۔ جو خدا کا ہی نہیں ہوا تو وہ سیدہ کا کیسے ہوگا؟ جو نبی کو نہیں مانے گا وہ سیدہ کو کیسے مانے گا؟ تو بس میں آخری جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی سیدہ فاطمہ زہرا کو نہیں مانتا کہ سمجھ جاؤ اس کا ایمان خدا پر نہیں ہے، اس کا ایمان نبی پر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا و نبی دونوں نے سیدہ کی عظمت بیان کی ہے، سیدہ کا علم بیان کیا ہے، سیدہ کی طہارت بیان کی ہے، سیدہ کی صداقت بیان کی ہے۔ تو اب جو بھی معاشرے میں سیدہ کے علم پر شک کرے گا، سیدہ کی صداقت پر شک کرے گا، سیدہ کی طہارت پر شک کرے گا تو اس کا ایمان نہ خدا پر ہے نہ نبی پر ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان من، ایک طرف خدا سیدہ فاطمہ زہرا کا تعارف کرا رہا ہے، دوسری جانب پیغمبر اسلام سیدہ کا تعارف کرا رہا ہے۔ تو اب ایک روایت ہے، ان سے محبت کیوں کریں ہم؟ آخر کیا سبب ہے کہ ان سے ہم محبت کیوں کریں؟ ان سے محبت کرنے کا سبب یہ ہے کہ ان سے محبت کرنا اسلام کا بنیاد انہی سے ہے۔ یعنی ہر چیز کا بنیاد ہوتا ہے اور اسلام کا بنیاد اہل بیت کی محبت ہے۔ یعنی ہر ایک چیز، مثلا ایک عمارت بنائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد ہوتی ہے، اگر بنیاد نہ ہوتی وہ عمارت گر جاتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک عالم کا کوئی بنیاد ہوتا ہے، یعنی وہ کتاب پڑھا ہوا ہوتا ہے جبھی تو وہ علم بیان کرتا ہے، یعنی اس کا بنیاد ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کا بنیاد کیا ہے؟ اسلام کا بنیاد جو ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ میں نے ایسے ہی بات نہیں کہہ دی بلکہ روایت ہے، روایت میں پیغمبر اسلام فرماتے یا علی ان الاسلام عریان واللباسہ التقوی، اے علی اسلام عریان ہے اور اس کا لباس جو ہے وہ تقوی ہے۔
آگے فرماتے ہیں وہ اساس الاسلام حبی و حب اہل بیت علیہ السلام، پیغمبر فرماتے ہیں اور جو اسلام کا بنیاد ہے وہ میری محبت اور میرے خاندان کی، میرے اہل بیت کی محبت ہے اسلام کا بنیاد۔ تو عزیزان من، جو اہل بیت کی محبت کو پیغمبر اسلام نے اسلام کا بنیاد قرار دیا ہے، تو اب جو اہل بیت کو مانے گا گویا اس نے اسلام کے بنیاد پر وہ ایمان لے آیا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، یا علی الاسلام عریان و لباس الحیا، اے علی اسلام جو ہے عریان ہے، اس کا لباس جو ہے حیا ہے، وزینتہ الوفا، اور اسلام کی زینت کیا ہے؟ وہ وفاداری ہے، والمروتہ العمل الصالح، اور اسلام کی مروت کیا ہے؟ وہ عمل صالح ہے، وعمادہ الورع، اسلام کی عماد یعنی ستون جو ہیں وہ ورع ہے، تقوی ہے، گناہوں سے بچنا، ولکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل بیت علیہ السلام، اور پیغمبر فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد جو ہے میری اور میرے خاندان کی محبت اسلام کی بنیاد ہے۔ تو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو وہی وہ اسلام کا سچا پیروکار ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام نے ایک اور روایت بیان کی، فرماتے ہیں حسن اور حسین اور ان کے والد علی علیہ السلام بہترین انسان ہے روئے زمین پر میرے بعد، فرماتے ہیں میرے بعد حسن اور حسین اور ان کے والد روئے زمین پر بہترین انسان ہے، اور سیدہ فاطمہ زہرا میری بیٹی وہ ہے، فرماتے ہیں کہ بہترین زن عالم ہے، یعنی عالمین کی عورتوں سے بہترین ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہے۔ یہ ایام عزا، ایام فاطمہ کے زہرا سلام اللہ علیہ کے خمسے کی دوسری گفتگو میں آج سیدہ کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت بیان کر دیتا ہوں، جس میں پیغمبر اسلام بانی اسلام فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا میری بیٹی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا سیدہ فاطمہ زہرا اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ اعزاز صرف اور صرف جناب بی بی مریم بنت عمران کے لیے تھا کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی۔ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اولین سے آخرین تک عالمین کی تمام عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میری بیٹی فاطمہ محراب عبادت میں تشریف لے آتی ہے تو پیغمبر فرماتے 70,000 فرشتے جو خدا کی جانب سے سیدہ کے اوپر مقرر ہوتے ہیں وہ سیدہ پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور سیدہ سے مخاطب ہو کر کلام کرتے ہیں، کہتے فاطمہ مبارک ہو، خدا نے تمہیں انتخاب کیا ہے، تمہیں عالمین کی عورتوں کے لیے سردار قرار دیا ہے اور تمام عالمین کی عورتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ تو ہاں عزیزان من، وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کیا ہوگی جس کے بارے میں خود خدا قرآن میں قصیدے پڑھ رہا ہو، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدے پڑھ رہا ہو، تو اس کی عظمت کیا ہوگی۔ بس عزاداروں، یہ سیدہ فاطمہ زہرا کی جتنی عظمت ہے خدا و نبی کے نزدیک، لیکن مسلمانوں نے سیدہ کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ مسلمانوں نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طہارت پر شک کیا، سیدہ کے علم پر شک کیا، سیدہ کی فضیلت پر شک کیا۔ ہاں عزاداروں، وہ سیدہ جس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے جب پیغمبر اسلام سیدہ کے گھر سے گزرتے تھے تو دروازے پر کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کیا کر لیتے تھے، لیکن افسوس مسلمانوں نے اسی دروازے کو آگ لگائی ہے جہاں نبی خاتم الانبیاء کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہاں عزاداروں، مولا آپ کی عزاداری قبول فرمائے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ وہ بیٹی جو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، کل کی مجلس میں نے سیدہ کا دربار پڑھا تھا، دربار میں جو بی بی نے خطبہ دیا تھا، اور دربار میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے باپ رسول کی سند کو پیش کیا، لیکن ملعونوں نے سند کے ٹکڑے کر لیے۔ ہاں عزاداروں،
آج میں چاہوں گا کہ سیدہ کے دروازے پر آگ کا پڑھنا وہ بڑا مصیبت کا جملہ ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، اچانک ملعونوں کا ایک کاروان، خدا کی لعنت ہو ان ملعونوں پر جنہوں نے سیدہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، سیدہ کے گھر پر حملہ کیا۔ یہ تاریخ اسلام کی بڑی دہشت گردی ہے جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ ہوتا ہے۔ عزاداروں، یہ تاریخ اسلام میں اس سے بڑھ کر اور دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے جو نبی کے گھر پر حملہ ہو۔ عزاداروں، ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلاتے ہیں کہ باہر آ جاؤ۔ سیدہ دروازے کے اندر ہوتی ہے۔ عزاداروں، سیدہ دروازہ نہیں کھولتی۔ انہوں نے مل کر مشورہ کیا کیوں نہ دروازے کو آگ لگا دی جائے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ دروازے کو آگ لگاتے ہیں۔ آگ کا جلنا تھا، جلتا ہوا دروازہ سیدہ فاطمہ زہرا کے پہلو پر گرتا ہے۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ اس دروازے میں ایک لوہے کا کیل بھی تھا جو گرم ہو کر سیدہ کے پہلو میں لگا تھا۔ عزاداروں، دروازہ سیدہ کے اوپر گرلا تھا۔ ایک مرتبہ سیدہ کے دیے یا علی آ جاؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزاداروں، جب جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نہ آیا تو بی بی فضہ بڑھ کر آتی ہے، کہتی ہے میری مخدومہ، میری سیدہ فاطمہ زہرا کیا ہوا؟ عزاداروں، ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ زہرا پوچھتی ہے کہ میرا علی کہاں ہے؟ جناب فضہ فرماتی ہے کہ جناب امیر المؤمنین کو ظالموں نے گلے میں رسی باندھ کر لے کر گئے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین سلم ظلم وہی منقلبین ینقلبون۔